اور علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کا حسن اتنا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کو اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہ ملتا تو صرف ایک حضور کا چہرہ ہی کافی تھا کہ لوگ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا، جو بھی دیکھتا وہ دیوانہ ہو جاتا، جو بھی دیکھتا وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک صحابیہ ہے جن کا نام ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام عمارہ ہے۔ آپ دونوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ السلام کے دفاع میں خود بھی تلوار لے کر اور اپنے دو بیٹوں کو بھی لے کر جنگ احد میں اتر جاتے ہیں، میدان احد میں اتر جاتی ہیں، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کر رہی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی آواز دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تیر لگ گیا اور حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت ام عمارہ کا دل مچل جاتا ہے، آپ تڑپ جاتی ہیں، میدان احد کے اندر تلوار لے کر کفار کا مقابلہ اس جرأت و بہادری سے کرتی ہیں کہ ایک عورت کے سامنے وہ احد کے اندر کفار ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے شیر آ جائے تو بکریاں بھاگ جاتی ہیں، وہ کفار یوں بھاگ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا سنا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، آگے کہتے ہیں ام عمارہ تو ابھی تک تلوار اٹھائی ہوئی ہے، تجھے خبر نہیں پہنچی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی سن تیرا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ فرمانے لگی میرے بیٹے کی خبر مجھے نہ دو، مجھے میرے آقا کی خبر دو، بتاؤ اللہ کے نبی کا حال کیسا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، ایک دوسرا شخص آتا ہے، آگے کہتے ہیں اے ام عمارہ تجھے کیا ہوا، تو لڑ رہی ہے ابھی، تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بیٹوں کی خبر نہ دو، اس دور کی اگر ماں ہوتی تو وہ چیخ جاتی، تڑپ جاتی، وہ سب سے پہلے پوچھتی کہ میرا بیٹا کہاں پڑا ہوا ہے، اس کی لاش کہاں ہے، اس کو زخم کتنے آئے ہیں، اس کو مارا کس نے ہے، یہ پوچھتی۔ لیکن قربان جائیں سیدہ ام عمارہ پر آپ نے یہ نہیں پوچھا، بلکہ پوچھا ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، میرے آقا کا کیا حال ہے، جن کو دیکھ کر جن کی خاطر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ ان کی کیا حالت ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام ٹھیک ہیں، حضور علیہ السلام صحیح سلامت ہیں۔ کہنے لگی اے بتانے والے تیری زبان پر مجھے یقین ہے، لیکن مجھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ، جب تک میری نظر اس چہرے والضحیٰ پہ نہیں پڑے گی اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو لوگ لے کے سیدہ ام عمارہ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو جب آپ کا چہرہ دیکھتی ہیں تو دل کے اندر ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، اور وہاں پر وہ بے ساختہ کہتی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بیٹے میرے قربان ہوئے، اگر ان جیسے 1000 بیٹے ہوتے آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹوں کا شہید ہونا یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، جب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہو چکی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لجبال آقا ہیں، آپ اپنے محبت کرنے والوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتے، جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، اس کو آخرت بھی دیتے ہیں۔ سیدہ ام عمارہ سے حضور علیہ السلام نے جہاد کے ختم ہو جانے کے بعد آپ نے بلا کر پوچھا اے ام عمارہ تو نے احد کے میدان کے اندر ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہماری طرف آنے والے تیروں کو تو نے اپنے جسم پر برداشت کیا، ہماری طرف آنے
کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو 2 بیٹے تھے، اگر ان جیسے ہزاروں بیٹے ہوتے آپ کی ذات پر قربان کر دیتی۔ یا رسول اللہ مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے اولاد چاہیے، نہ مجھے دنیا کی زر چاہیے۔ یا رسول اللہ بس میری ایک ہی التجا ہے، یا رسول اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کا دیدار نہیں ہوتا ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو جنت کے اندر بھی اگر آپ کا دیدار نہ ہوا ہم بے چین ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو گواہ بنا کے فرمایا، اے میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، یہ امی عمارہ ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اور اس کے پورے گھر والوں کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیسے نوازا کہ دعا نکلے حضور علیہ السلام کے لبے اطہر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام عمارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اور تیرے سارے گھر والوں کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے کہ جس نے دیکھا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس نے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، وہ شاعر لکھتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی بات ہی اور ہے، آپ کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ دنیا والے آپ کے نام پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ محبت کا سب سے پہلا سبب ہے حسن، اور کائنات میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں ہے۔ اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ کے نبی سے کرے، کیونکہ اللہ کے نبی اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے جیسا حسین نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت تک کبھی آئے گا۔ اور دوسرا سبب ہے مال و دولت۔ حسن کا دوسرا سبب ہے مال و دولت۔ کسی شخص کے پاس دنیاوی زر زیادہ ہو تو لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے پاس پیسہ دیکھ کر، اس کے پاس مکان دیکھ کر، اس کی کوٹھی بنگلہ کار دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا سبب مال بنا محبت کا۔ تو اگر محبت کسی شخص کو مال کی وجہ سے ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے، کیونکہ ان دنیا داروں کے پاس تو اس دنیا میں موجود چند ایک سکے ہیں، اس دنیا میں موجود کچھ زر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے بھی تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، جنتوں کی بھی کنجیاں عطا فرما دی۔ مال تو اللہ کے نبی کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس مال ہے، دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس زر ہے تو اس دنیا ہی کا کچھ حصہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات بنا کر، جنتیں بنا کر، تمام چیزوں کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا فرما کے ان تمام جہانوں کا مالک بنا دیا۔ تو سب سے زیادہ زر پھر کس کے پاس ہوا؟ سب سے زیادہ مال پھر کس کے پاس ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اگر کسی کو کسی سے محبت اس کے مال کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اسے چاہیے وہ رسول اللہ سے محبت کرے، کیونکہ رسول اللہ خود بھی مالدار ہیں، جو ان کے در پہ آتا ہے اسے بھی مالدار فرما دیتے ہیں۔ جو ان کے در پہ آتا ہے، تم دنیا والوں سے محبت کرو اس کے مال کی وجہ سے، وہ خود مالدار ہی رہے گا، تم غریب کے غریب رہو گے، لیکن یہ بارگاہ ایسی ہے کہ تم حضور سے محبت کرو گے، خود ایسے مالدار ہیں کہ آنے والے غلاموں کو بھی اتنا مال دیتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں رہتی، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ جب حضور کے در پہ کوئی آ جائے اسے اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں رہتی۔
ایک دیہات کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ شخص، ابھی ایمان نہیں لائے، آ کے کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان بھی لانا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت غریب ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وادی کے درمیان موجود بکریوں کا جو ریوڑ ہے جاؤ یہ تم لے لو۔ وہ شخص حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے وہاں سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہا تھا، اے دنیا والوں سن لو، اللہ کے نبی کے قدموں میں آ جاؤ، یہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر کسی کے سامنے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اتنا عطا کرتے ہیں پھر کسی کا بندہ محتاج نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر آ جاؤ۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مال ہی محبت کا سبب بنی تو حضور سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس جو مال ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اور تیسری چیز بتائی مقام و مرتبہ، عزت۔ عموماً ہم نے دنیا کے اندر دیکھا کہ کوئی وزیر ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی مشیر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سرکاری بڑے عہدے پر ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ محبت کی وجہ کیا بنی، محبت کا سبب کیا بنا، اس شخص کا مقام و مرتبہ؟ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، اگر کسی سے تم اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو سب سے زیادہ حقدار محبت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کائنات کے جتنے مقام و مرتبے تھے سارے عطا کر کے مبعوث فرمایا، اور خود اپنے محبوب سے اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب تو خود اعلان کر، اور سلط الی الخلق کافہ، میں تمام کائنات کا، میں تمام مخلوقات کا سردار بن کے تشریف لایا ہوں۔ محبت کا سبب اگر مقام ہے، اگر عزت ہے، تو اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، کیونکہ کائنات میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کسی کی عزت ہے نہ کسی کا مقام ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ کائنات کے اندر اگر کسی شخص کے پاس عزت ہے، اگر کسی شخص کے پاس مقام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کو جس کو رب نے عزتیں عطا کی ہیں، اس کے پاس عزت جو اسے ملی ہے وہ حضور علیہ السلام کے نالین کا صدقہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر عزتیں تقسیم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اگر محبت کا سبب عزت اور مقام ہو تو سب سے زیادہ محبت کے حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، کیونکہ جو مقام اللہ کے نبی کا ہے، جو مقام اور عزت اللہ کے نبی کی ہے، اتنا مقام و مرتبہ دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ لہذا جسے بھی محبت کرنی ہے وہ رسول اللہ سے کرے، چاہے وہ حسن کا پجاری ہو، چاہے وہ اپنی آنکھوں کے اندر حسن کے جلوے بکھیرنا چاہتا ہو، وہ رسول اللہ سے محبت کر کے کائنات کی سب سے حسین ہستی کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں بکھیرے۔ اور اگر کوئی شخص مقام و مرتبے کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہو تو وہ رسول اللہ سے محبت کرے، کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا خود بھی مقام پا جائے گا، اور اگر کسی سے مال و دولت کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، کائنات اسے غنی کے نام سے جانے گی۔ دنیا میں حضور علیہ السلام سے اتنا عطا کریں گے کہ وہ دنیا میں غنی ہو جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی، الحاصل پورے کلام کا چاہے جس اعتبار سے بھی محبت کرنی ہو تو سب سے زیادہ محبت کے حقدار، ہماری محبتوں کے حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور محبت کیسے کرنی ہے؟ محبت ایسے کرنی ہے کہ کائنات کے اندر اگر
دنیا کے دو شخصوں کو آپس میں، دو انسانوں کو آپس میں محبت ہو جائے تو وہ محبت کرنے میں کوئی دلیل نہیں مانگتے. کسی بھی مولانا صاحب کے پاس نہیں جائیں گے، ذرا مولانا صاحب بتائیں مجھے فلاں شخص سے محبت ہو گئی ہے، بتائیں میں اس کے ساتھ کس کس طرح کے تعلقات رکھ سکتا ہوں. جب دنیاوی محبت کا یہ عالم ہے کہ محب اپنے محبوب سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، حقیقی محبت کرنے والوں جب رسول اللہ سے محبت کرنے کی باری آئے تو پھر مولویوں کے پاس جا کے دلیلیں نہ مانگو کہ کس انتہا کی محبت کرنی ہے، کس درجے کی محبت کرنی ہے، رسول اللہ کی تعظیم کس طرح کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے مقام کو کیسے بیان کرنا ہے، حضور کے حسن کے تذکرے کیسے کرنے ہیں، حضور کے جمال کو کیسے بیان کرنا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے کتنا کھڑا ہونا ہے، کتنا بیٹھنا ہے، یہ پوچھنے مت جاؤ، بلکہ تعظیم کی ہر وہ حد جو حضور علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہو کر لو. یہ ساری محبتیں حضور علیہ السلام کے لیے جائز ہے. تمہارے یہ سارے عمل، ہاں صرف سجدہ نہ کرنا، یہ سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ کوئی بھی شخص ہے حضور علیہ السلام کو معبود نہیں سمجھتا، جو مسلمان ہے معبود حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معبود حقیقی سمجھ کر اس کی کسی قسم کی کوئی بھی تعظیم کرتے وہ عبادت کہلائے گی. اور اگر کوئی شخص کسی کی تعظیم کرے اس کو معبود نہ سمجھے بلکہ اللہ کا بندہ سمجھے اور اللہ کا بندہ سمجھ کر تعظیم کی کسی حد تک بھی چلا جائے وہ عبادت نہیں کہلائے گی، صرف تعظیم کہلائے گی. اور حضور علیہ السلام کی تعظیم کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم میرے محبوب کی تعظیم ایسے کرو کہ تعظیم میں حد سے بڑھ جاؤ، اور توقیر ایسے کرو توقیر میں حد سے بڑھ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم میں، محبت میں بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اور یقین مانو حضور علیہ السلام کی محبت کا جو چراغ ہے یہ اگر ہم نے اپنے دلوں میں جلا لیا، ہمارے دلوں کے اندر اگر حضور علیہ السلام کی سچی محبت آ گئی، اگر ہم حضور علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین مانے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، اور عموماً لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں ان کے پاس کام کاج کم ہوتا ہے، اور بیٹھ کے وہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آخرت سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، کوئی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. تو وہ صحابی رسول، ان کا کتنا بڑا مقام، دیہات میں رہنے والے ہیں، عربی ہیں، سوچ رہے ہیں کہ قیامت کا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا قیامت آئے گی، یہ پہاڑ روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، یہ ساری زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی اور سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. یہ قیامت آئے گی. یہ قیامت ہے کیا اور کب آئے گی؟ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دل مچل جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کے آنے پر ایمان لانا یہ ہے بھی فرض ہے. آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے جواب اس کا تو یہ بنتا تھا فلاں تاریخ فلاں مہینہ فلاں دن قیامت آئے گی. حضور علیہ السلام نے وقت نہ بتایا بلکہ فرمایا ما اعددت لها، اور قیامت کے بارے میں پوچھنے والے بتا قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنے روزے رکھے ہوئے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں، ذرا یہ تو بتا قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. وہ صحابی رسول تھے، وہ اس دور کے کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں تنقیص ڈھونڈنے والے مولوی نہ تھے، وہ صحابی رسول تھے. حضور علیہ السلام کو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی. اس لیے انہوں نے پوچھا، اور حضور علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اے میرے صحابی تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر
रखा है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके रब से मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह ये ऐसा अमल है कि मैंने नमाजें भी पढ़ी है, मैंने रोजे भी रखे हैं, मैंने हज और ज़कात भी अदा किए हैं। या रसूल अल्लाह उन पे मान नहीं है, उन पे फख्र नहीं है, उन पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह ये जो अमल है कि मैं आपसे और आपके रब से मोहब्बत करता हूँ, इस पर नाज भी है, इस पर फख्र भी है। या रसूल अल्लाह ये मेरा एक अमल ऐसा है जिसका मैं समझता हूँ कि क़यामत के दिन ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबी फिर तू परेशान क्यों हो रहा है? फिर तो क़यामत के बारे में तेरा पूछना नहीं बनता। क़यामत के बारे में तो वो पूछे जिसके दिल में मोहब्बत खुदा और रसूल ना हो, जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत ना हो, जो अल्लाह के नबी की ताज़ीम करना ना जानता हो, जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना ना जानता हो, वो क़यामत के बारे में पूछे और क़यामत के बारे में डर भी रखे। ए मेरे सहाबी तूने तो दिल के अंदर मेरी मोहब्बत का चिराग जलाया हुआ है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल मरउ मअ मन अहब्बा, सिर्फ तू ही नहीं क़यामत तक आने वाले सारे आशिकों के लिए खुशखबरी है, जिसने भी मुझसे मोहब्बत की क़यामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिस शख्स ने जिससे भी मोहब्बत की क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया। अब हमारी मोहब्बत का अगर मरकज़ अल्लाह के नबी के ज़ात होगी तो क़यामत भी उनके साथ होगी। फिर हम क़यामत में भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उठाए जाएंगे। और इससे ये भी पता चला कि जिसकी जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो पता चला बंदा अगरचे बद हो, नेकों से मोहब्बत हो जाए, अपनी मोहब्बत नेकोकारों से रखे, क़यामत के दिन अल्लाह उसे भी नेकोकारों के साथ उठाएगा। और जिसके दिल के अंदर बंदा खुद अगरचे बद हो लेकिन दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के झंडे में उठाया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे होगा, लिवाउल हम्द के साए के नीचे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिसे क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे का साया नसीब हो जाए। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी ना दुनिया में कोई है ना आखिरत में कोई है, क्योंकि हुज़ूर के झंडे के साए में वही आएगा जो बख्शा जाएगा। हुज़ूर के झंडे के साए में वही आएगा जो जन्नत में जाएगा। हुज़ूर के झंडे के साए में वही आएगा जिसे अल्लाह अपना दीदार भी करवाएगा। तो मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ टूट कर मोहब्बत खुद भी करो, अपने बच्चों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सिखाओ। बदकिस्मती से आज हमारे माशरे के अंदर हमारा 6 साल का बच्चा हो, वो फिल्मों के एक्टरों के सबके वो नाम यूं तरतीब से सुनाएगा, वो ड्रामों के एक्टरों के नाम वो तरतीब से सुनाएगा। फलां ड्रामे में फलां एक्टर है, फलां ड्रामे में फलां है, फलां फिल्म में फलां है। वो सारी चीज़ें उसकी मेमोरी के अंदर मौजूद हैं। और बच्चे का जो दिमाग होता है ये एक सफ़ेद कागज़ की तरह होता है। अब ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उस कागज़ के ऊपर एक्टरों के नाम लिखने हैं या सहाबा किराम के नाम लिखने हैं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। और मत समझना कि हमने औलाद को बस पैदा कर दिया, हमारे ऊपर जो हक था वो ख़त्म हो गया। नहीं, क़यामत के दिन औलाद की तरबियत के बारे में पूछा जाए। कई वालिदैन ऐसे होंगे जो औलाद की वजह से जहन्नम में जाएंगे। खुद तो नेकोकार होंगे, बड़ी बड़ी नेकियां की होंगी, हज भी किए होंगे, ज़कातें भी दी होंगी, इतने नेकोकार कि देखने वाला उनको देख के रश्क करेगा, लेकिन औलाद की बदकारियों की वजह से उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। यही औलाद जिसे आज आप बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी शफकत करते हैं, जिनको अगर कांटा चुभ जाए तो आपको तकलीफ होती है,
قیامت کے دن یہ سارے احسان بھول جائے گا. یہ آ کے آپ کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا کہ یہ میرے والد خود تو نمازیں پڑھتا رہا، خود تو میلاد کی محفلوں میں جا کر رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہا، مجھے ساتھ لے کے نہیں گیا، تو نے میری تربیت ایسی نہیں کی، تو نے مجھے رسول اللہ کی محبت نہیں سکھائی، آج تو کدھر جنت میں جا رہا ہے، مجھے جہنم میں چھوڑ کر اسے باپ کو وہ بیٹا پکڑ کے خود اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. اپنی اولادوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھاؤ. یہ والدین پہ فرض ہے، یہ اولاد کے حقوق میں سے حق ہے کہ تم اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھاؤ. اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، آج اس دور میں آپ دیکھ لیں طرح طرح کے ہر گلی میں 10 فتنے موجود ہیں. ان فتنوں کی سب سے بڑی وجہ والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے. اور اولاد کی تربیت کو کس میں چھوڑتے ہیں؟ مدرسے کے جاری صاحب ہمارے بچوں کی تربیت کریں. جو بچہ 23 گھنٹے آپ کے پاس رہ کر کچھ نہ سیکھ سکا، 1 گھنٹے میں قاری صاحب اس کو کیا سکھائے گا؟ 23 گھنٹے آپ کے پاس ہے، 1 گھنٹہ قاری صاحب کے پاس جا رہا ہے، وہ 1 گھنٹے اس کے پاس قاری صاحب کے پاس جائے، پھر بھی وہ محبت رسول کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ جاتا ہے. اور اگر والدین گھر میں وہ 23 گھنٹے بھی حضور علیہ السلام کی محبت سکھانے میں لگا دیں، پھر دیکھو جب وہ بچہ جوان ہوگا تو کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. پھر یہ فتنے ختم ہو جائیں گے. پھر یہ گلی کوچوں سے آوازیں نہیں آئیں گی کہ حضور علیہ السلام ہماری مثل ہیں. پھر گلی کوچوں سے یہ آوازیں نہیں آئیں گی کہ ہم جیسے بشر ہیں. پھر گلی کوچوں سے یہ آوازیں نہیں آئیں گی کہ حضور علیہ السلام کا علم تو معاذ اللہ پتہ نہیں کس کس کے علم کے برابر ہے. یہ آوازیں بند ہو جائیں گی. وجہ کیا ہے؟ ان کے والدین نے ان کی تربیت غلط کی، تربیت نہ کر سکے، وہ بددین و بدمذہب ہو گئے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کی، یہ بھی بددین و بدمذہب ہو جائیں گے. پھر معاشرہ تو بڑا برا. آپ اپنے بچے کو گلی سے باہر بھیجیں، 10 منٹ بعد بچہ اندر آئے گا، ایسی گالی دے گا جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. اتنا خراب ہو چکا ہے معاشرہ پھر سکھائے گا. آپ اس سفید کاغذ کو اگر سفید چھوڑو گے نا تو پھر معاشرہ اس کے اوپر لکھے گا، جو کچھ معاشرے کے دل میں آیا وہ لکھے گا. تو لہٰذا اس سفید کاغذ کو پہلے ہی محبت مصطفیٰ سے بھر دو، تاکہ آپ کی بچے کے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت ایسے گھر کر جائے دنیا کی باتیں اسے سننے کا موقع ہی نہ. اور حضور علیہ السلام سے وہ ایسے محبت کرے کہ اگر کوئی شخص آ کے اس کے کان میں حضور علیہ السلام کی شان میں کسی بھی تنقیص کی بات کرے، وہ کان سے سنتے ہوئے وہ یہ سمجھے کہ میں بہرا ہوں. ایک صحابی رسول ہے، جنگ یمامہ کے دوران وہ گرفتار ہو گئے. تو اس وقت جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب، اس نے پکڑ کے کہا اتشہد انی رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا ما قلت انا اسمع ولا اسمع، اور تو نے کیا بکواس کی ہے، اور میں تو بہرا ہوں، میں تو کچھ سن ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا ہاں، میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کو رسول اللہ مانتا ہوں. وہ کہنے لگا عجیب بہرا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کہتا ہے میں بہرا ہوں، جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو سننے لگ جاتا ہے. اور دل کی تختی پہ محمد رسول اللہ کی محبت لکھی ہوئی ہو تو پھر صرف وہی آواز آتی ہے جو رسول اللہ کی محبت کی ہو، جو رسول اللہ کی شان میں تنقیص کی بات ہو، اس کی پھر آواز بھی سنائی نہیں دیتی. تو اپنے بچوں کے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے بھر دو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھیں، لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم کریں. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں.
آپس میں دو بھائی زمینوں سے جھگڑ جائیں، آپس میں دو بھائی کسی مکان کی وجہ سے جھگڑ جائیں، آپس میں دو بھائی جو 10 منٹ پہلے شیر و شکر تھے اپنے اولاد کی وجہ سے جھگڑ جائیں، یہ نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ جب ہم ان کے طریقے پر چلیں گے ہماری لڑائیاں بھی ختم، ہمارے جھگڑے بھی ختم، کیونکہ پھر اس وقت محبت کا صرف ایک معیار ہوگا۔ کسی سے بھی محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ ہاں اگر کسی سے بغض ہوگا، کسی سے نفرت ہوگی تو پھر فلسطین میں دیکھ لو کس طرح وہ فلسطینی یہودیوں سے نفرت کر رہے ہیں، اور اس نفرت کو دیکھیں تو صحیح، پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، ہاتھ میں پتھر ہیں، میزائلوں کے سامنے اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ پھر ان پتھروں کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی کہ ایک طرف میزائلوں اور بموں والے ان پتھروں سے بھاگ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں رکھی انہوں نے، دلوں کے اندر دین اسلام کی محبت کو انہوں نے رکھی، اور دین نے انہیں یہ پاور دی ہے کہ وہ پتھر اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ان اسرائیلی یہودیوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ ایٹم بم آ رہا ہے۔ محبت حضور علیہ السلام سے ہونا، پھر ساری دنیا آپ کے آگے چکی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آخر میں تمام حضرات جو بھی تشریف لائے سب کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔